کی آئی، جس بہن نے ہمیں ماں بن کے سینے سے لگا کے پالا، ایک بار اس کو مبارکباد دے دی جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کتنا پکڑا ہے تو نے، دیکھ تو صحیح فتح مکہ کا دن ہے، میرا نبی اپنی سواری پر بیٹھ کے مکے میں آ رہا ہے، اور اس دن اتنی شان سے آ رہا ہے، ہزاروں تلواریں سے سامنے تھی، مصطفیٰ کر چاہتے تو سر سے پھر جدا ہو جاتے، لیکن آج آقا فرما رہے ہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، آج جو معافی مانگے گا بخشا جائے گا۔ مگر پیارے تجھے کیا پتا ہے، کبھی تاریخ کے پر پلٹ کے تو دیکھ، جب دیکھنے والوں نے دیکھا تھا جہاں فخر کر رہے تھے بڑے لوگ، وہیں چھوٹے بچے بھی تھے، دوڑ لگائی گھر کی طرف۔ وہ بچے کوئی عام بچے نہ تھے، ان نے حاجی کے بچے تھے، دوڑ کر کے جا کے کہتے ہیں اے ماں جتنی محبت کی کہانی سناتی ہے، ہم نے ان کو مکے میں دیکھا ہے، تو جن کی زلفوں کی باتیں کرتی ہے، ہم نے ان کو سواری پہ آتے دیکھا ہے، اے ماں جس کے حسن کے چرچے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو مکے میں دیکھا ہے۔ ان نے حاجی کہتی بچے بتاؤ تو صحیح کس کی بات کرتے ہو؟ کہا ماں تجھے جسے تو بھائی کہا کرتی ہے، ہم نے اسے آتے دیکھا ہے۔ ان میں حاجی کہتی اتنا میں نے سنا، پھر کیا تھا دل کی دنیا بدل گئی، برسوں بیت گئے تھے حضور سے جدا ہوئے، آج ان کے آمد کی خبر مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں حاجی کے بچے کہتے کہ ماں ہم پہچان کے آئے ہیں۔ کہا بیٹے کیسے پہچانا؟ کہا ماں یہ وہی ہے جو آ کے لیٹا کرتے تھے تو ان کا پسینہ کونی پہ آتا تھا، تم شیشی میں بھر لیتی تھی، آج تک تم کہتی ہو یہ میرے بھائی محمد رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ ایک ماں وہ آئے ہیں جن کے پسینے کی طرح کوئی خوشبو لگی ہے، جن کی مہک کی طرح کوئی مہک لگی ہے، بلا وجہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بڑے لکھے امام کہتے ہیں ان کی مہک لگے تھے، گونجے کھلا دیے ہیں، چترا چھوڑ دیے ہیں، گونجے بسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا پیارے حضور مکہ شریف میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، بچوں نے کہا تھا بابا وہ آ گئے ہیں ماں۔ ام ہانی کہتی ہے اچھا، بچے کہتے ہیں اے ماں بتا تو صحیح، تو کہتی ہے وہ اتنی غربت کا دن تھا ہمارے گھر میں بستر تک نہیں تھا اور وہ آ کے ہمارے گھر لیٹا کرتے تھے، اے ماں آج تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، بتا تو صحیح کہ آج ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ام ہانی کہتی ہے بچوں نے اتنا کہا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سوچتی ہے ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو کیا ہوگا، نہ کہتی اگر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کب بچے بھی دامن پکڑ کے پوچھ رہے تھے اے ماں پتا تو صحیح وہ آئیں گے کہ نہیں؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، کہتے میں نے کہا من دق الباب، دروازے پہ کون آیا ہے؟ آواز آتی ہے انا محمد رسول اللہ۔ آپ ذرا غور کرنا پیارے، بہنوں کے دروازے پہ جاتے ہو، بستر جھاڑ کے بیٹھا کرتے ہو، دسترخوان پہ بیٹھو، پانی پلیٹ میں دوبارہ ڈالا کرتے ہو، یہ دکھانے کے لیے تیری اوقات زیادہ ہے، بہن کمزور ہے تجھ سے، یہ بتانے کے لیے بستر جھاڑا جاتا ہے، اور حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، دیکھ سارے نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا آقا ہے، یہ وہ ہے مالک کل عاد کو، خالق کل عاد کو مالک کل بنا دیا، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد دروازہ بجا، من تک الباب کون آیا ہے؟ انا محمد رسول اللہ۔ فرماتی بس اتنا کہنا تھا، بچوں نے دوڑ لگائی، میں نے دیکھا کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، کسی نے نبی کا دامن تھاما ہوا تھا، اور حضور ہے کہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے چہرے کو چوم رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں میرے نبی۔ اس کے بعد میرے چہرے کی طرف دیکھا، آقا فرماتے ہیں ام ہانی اندر آنے کی اجازت نہیں دو گی؟ کہا اتنا سننا تھا میری آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور آئے ہیں، آقا کریم نے آتے ہی کہا تھا بہن بھوک لگی ہے، کچھ ہو تو دے دیا جائے۔ اب ذرا سننا پیارے، آقا کریم نے کہتے بھوک لگی ہے، جبکہ مکے کے لوگوں نے کون سی پیشکش نہیں کی تھی؟ امیر چاہتے تھے نبی میرے مہمان بنے، دولت والے چاہتے تھے میرے یہاں کھائے، لیکن حضور نے بہن کو ترجیح دی ہے۔ ام ہانی کے دروازے پہ آئے ہیں، کہا بھوک لگی ہے کچھ دے دی کھلایا جائے۔ ام ہانی کہتی ہے غربت کا زمانہ تھا، بچے بن باپ کے پل رہے تھے، جب حضور نے کھانے کو کہا میں کچن میں گئی، جا کے دیکھا سارے ڈبے خالی ہیں، نہ دال نہ چاول نہ آٹا نہ روٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتی میں شرم سے باہر نہ آ سکی، لیکن میرا نبی جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، کون نبی یہ وہ ہے جن کے بارے میں بڑے لکھے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لکھا ہو بھلا، جملہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب بہن نہیں آئی ہے، آقا کے جملے سننا، مصطفیٰ فرماتے ہیں بہن تازہ مت بنانا، جو ہو وہی لے کے آ جاؤ۔ ام ہانی کہتی اتنا نبی نے کہا، میں نے غور کیا تو ایک چھوٹی روٹی کا ٹکڑا تھا، تھوڑا سا سرکہ موجود تھا، میں لے کے حضور کے پاس آئی ہوں۔ جیسی سرکار کے پاس آئی، آقا کریم نے آگے رکھا، بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ کہتے میں دیکھ رہی تھی
थी, हुजूर से लुक़मे चबाए नहीं जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। आज का भाई होता तो कहते तो क्या रखा है, तुझे पता नहीं मेरी वैल्यू क्या है, तूने क्या रखा मेरे दस्तरखान पर, तुझे पता नहीं था मैं आने वाला हूँ। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं, उम्मे हानी कहती है, मैं देख रही थी चेहरे पे हुजूर के एक रंग आता था तकलीफ से, एक जाता था, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा था उम्मे हानी क्या खिला दिया, बल्कि बहन को आगे बैठाया, हाथ उठाए मुस्तफा ने, कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लज्जत मुझे बरसों पहले खाने में मिली थी, आज बरसों के बाद बहन के दस्तरखान पे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले बराए इसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नबी की माँ का भी जिक्र करा, नबी की बहन का भी जिक्र किया, नबी के बाप का भी तज़किरा किया, सिर्फ इस उम्मीद पर अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में हाफिज सलामत साहब के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। खुद सोचो यार, मेरे बाप की बात हो किसी महफिल में, मैं पूछ रहा हूँ मेरे बाप के तज़किरे में, मेरी माँ की बात को मैं पूछूंगा, मेरी माँ की तारीफ हो रही है। हमने नबी की आमीना की बातें की हैं, हुजूर कितने खुश होते हो। सुभान अल्लाह। हमने आज उम्मे हानी के तज़किरे किए, मुस्तफ़ा कितने राज़ी होते हैं। और वो कहा था ना किसी ने, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार बने, हुजूर हो गए तो कायनात हमारी है। बस कोशिश करनी है जवानों, हुजूर से रिश्ते मजबूत रखने। मैं एक दिन आया रमज़ान शरीफ में, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला, इतनी तबीयत खुश हुई माशाअल्लाह, एक बच्चा जवान मस्जिद के अंदर मौजूद था। अल्लाह करे ये सारी नस्ल में अगर ये इनकलाब आ जाए ना तो फिर नक्शे बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे। और रिश्ते मजबूत करें, बहन भाइयों को तकलीफ न दें, बहनों को बाप बन के पालना है। फिर आपको अगर बाप नहीं है तो माँ नहीं है तो बीवियों से कहो कि मेरी बहन 3 दिन 4 दिन के लिए आती है, उसके सामने ना मेरी माँ वाला चेहरा लेके आया, माँ वाला चेहरा। अजीब मसला है लोगों का, कहते तावीज़ होगा, कोई वजीफा होगा, अब्बा को देखना चाहता हूँ ख्वाब। मैं अक्सर कहता हूँ यार ख्वाब में क्या देखता है, जीते जी देख लेना, वो कैसे देखेंगे। मैंने कहा सुन, जिन भाइयों से नाराज़ है ना, घर अलग अलग हो गए, दस्तरखान अलग हो गए, तो किसी मौके पर सबको दावत पे बुला, सारी बहनों को बुला, एक दस्तरखान पे सारे बहन भाई बैठ जाओ, खाओ हंसो बोलो, फिर देखना चेहरा उठा के, किसी की मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट, किसी के लहजे में बाप के तेवर होंगे, किसी की बातों में बाप का असर होगा। यार कोई बोलेगा तो बाप का रोब चढ़ेगा, और जब देखेगा बहन की तरफ ना तो उसमें तुझे माँ का चेहरा नजर आएगा। किसी की गुफ्तगू में माँ की ममता होगी, किसी की अदाओं में माँ का आंचल होगा। कसम खुदा की ख्वाब की जरूरत नहीं है, जीते जी अल्लाह तुझे घर बैठे हुए माँ बाप दोनों दिखा दे। लेकिन यही नहीं करेंगे, मरने को मर गया, कह के गया मेरी जमीन मेरे भैया को मत दे दी। ये हालात है। खत्म करेंगे, 4 दिन की जिंदगी है, कल सबको जनाजे पे लेके जाना है। कितनी देर के झड़कने बस जब तक मिट्टी में नहीं आ रहे, आखिरी तख्ता जब लगता है तो कलेजे फटते हैं उसको।